عزیز طلبہ کرام، آج ہم اس کتاب کے درس نمبر 10 کو پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 10۔ دیکھیے، اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ دو باتیں بہت اچھی طریقے سے سنیں اور اس کو یاد رکھیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا جملہ اس سبق کے اندر آیا ہے ھذا فارٌ، یہ چوہا ہے۔ تو ھذا کا معنی اس میں لگا یہ، اور فارٌ کا معنی آتا ہے چوہا۔ تو دیکھیے، وہ باتیں بتانے سے پہلے لفظ فار پہ غور کیجیے۔ دیکھیے، یہ لفظ ہے فأرٌ۔ فا کے بعد میں جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں حمزہ ہے، فأرٌ۔ لیکن اس لفظ کا جو استعمال ہے وہ بغیر حمزے کے ہی ہے، اس لیے یہ پڑھا جاتا ہے فارٌ۔ ھذا فارٌ، یہ چوہا ہے۔ تو دیکھیے، میں نے آپ کو گزشتہ اسباق کے اندر بھی آپ کو بتایا کہ جس لفظ پر تنوین ہوگی تو اس لفظ کے اندر ہی ہے کا معنی آتا ہے۔ جیسے کہ ھذا فارٌ، یہ چوہا ہے، تو لفظ فار پہ تنوین ہے تو ہے والا لفظ بھی اسی کے ساتھ لگے گا۔ لیکن اگر اردو ہو کہ یہ چوہا ہے نہ ہو، تو پھر اس وقت اس کی عربی کس طریقے سے آئے گی؟ تو دھیان رکھیں کہ اس وقت آخر والے لفظ پر تنوین نہیں آئے گی، بلکہ اس پر الف لام آ جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر پہلے یہ مثال دیکھیں کہ ھذا فارٌ، یہ چوہا ہے۔ اب یہ چوہا تو ھذا الفارُ، ھذا الفارُ، جیسے کہ جسٹ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ھذا الفارُ۔ اگر صرف اتنے کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہوگا یہ چوہا۔ تو آپ اس فرق کو اچھی طریقے سے سنیں اور اس کو یاد رکھیں کہ یہ چوہا ہے تو ھذا فارٌ، یعنی جس لفظ کے ساتھ ہے کا معنی آ رہا ہے کہ چوہا ہے تو اس لفظ پر تنوین بھی ہوگی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لفظ فأرٌ پر تنوین لگی ہوئی ہے۔ اور لیکن اگر ترجمہ ہو کہ یہ چوہا، تو پھر اس وقت عربی بنے گی، اس کے بالکل نیچے لکھا ہوا ہے ھذا الفارُ صغیرٌ، تو صغیرٌ کو آپ چھوڑ دیں اور ھذا الفارُ کا اس کا ترجمہ کریں گے تو صرف اتنا ترجمہ ہوگا کہ یہ چوہا۔ تو یہ چوہا ہے اور یہ چوہا، ان دونوں کی عربی بناتے وقت بھی عربی عبارت میں فرق ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس بات کو آپ دھیان رکھیں۔ دیکھیے، ھذا فارٌ، ھذا کا معنی یہ اور فارٌ کا معنی چوہا۔ ھذا فارٌ، یہ چوہا ہے۔ اور ھذا الفارُ صغیرٌ، ھذا الفارُ، یہ چوہا، صغیرٌ، چھوٹا ہے۔ دیکھیے، صغیرٌ پر تنوین ہے تو ہے کا معنی بھی صغیر کے ساتھ ہی لگ رہا ہے، جس کا معنی آتا ہے صغیر کا چھوٹا۔ تو چھوٹا ہے تو لفظ صغیر کے ساتھ ہی لگ رہا ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ چھوٹا چوہا ہے، بلکہ یہی ترجمہ کریں گے کہ یہ چوہا چھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹا چوہا ہے یہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ چوہا چھوٹا ہے، یہی کہنا پڑے گا۔ تو آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ چوہا ہے اور یہ چوہا، ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے آپ دیکھیے، ذالک قط، تو ذالک کا معنی آتا ہے وہ، اور قط کا معنی آتا ہے بلّہ۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے بلی اور ایک ہوتا ہے بلّہ۔ تو بلّہ کے لیے قط آتا ہے اور بلی کے لیے قطۃ، یعنی آخر میں مؤنث والی تا آ جاتی ہے، جس کا نام تائے مدورہ ہے۔ ٹھیک ہے، گول والی تا۔ تو ذالک قط، اس کا معنی ہوگا کہ وہ بلّہ ہے، وہ بلی ہے نہیں بلکہ وہ بلّہ ہے۔ دیکھیے، اب ذالک القط کبیر،
تو ذالک کا معنی وہ، اور القط معنی بلّہ، اور کبیر کا معنی بڑا. تو ذالک القط کبیر، وہ بلّہ بڑا ہے. دیکھیے یہاں تک یہ 4 جملے ہوئے. تو آپ کو ترجمہ کرتے وقت بہت دھیان رکھنا ہے کہ ذالک القط کبیر، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ بڑا بلّہ ہے، بلکہ ترجمہ ہوگا وہ بلّہ بڑا ہے. کیونکہ تنوین والا لفظ بڑے کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہے کا معنی بڑے کے ساتھ ہی لگنا چاہیے، نہیں تو وہ بڑا بلّہ ہے یہ پھر عبارت بھی غلط ہو جائے گی. بلکہ اصل معنی، صحیح معنی اس کا یہ ہے کہ وہ بلّہ بڑا ہے. اب آگے دیکھیے، وَهُوَ أَبْيَضُ، واو کا معنی آتا ہے اور ہوا کا معنی ہے وہ. تو وہوا کا معنی ہوگا وہوا اور وہ. اور ابیض، ابیض کا معنی آتا ہے سفید. تو پورے کا معنی ہوگا وہوا ابیض، اور وہ سفید ہے. اب دیکھیے یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا. سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے اوپر بتایا کہ جس لفظ پر تنوین لگی ہوئی ہوگی اسی کے ساتھ ہے کا معنی آئے گا، لیکن یہاں پر ہم ہے کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ اور وہ سفید ہے، لیکن لفظ ابیض اس کے آخری حرف پر تنوین نہیں ہے. تو جب تنوین نہیں ہے تو یہاں پر ہے کا معنی بھی نہیں لگنا چاہیے، اور وہ سفید صرف اتنا بولنا چاہیے. تو ہے کا معنی کیوں لگ رہا ہے؟ تو دیکھیے آپ صرف اپنے سمجھ کے مطابق ایک بات دھیان رکھیں، ایک لفظ دھیان رکھیں کہ لفظ ہے افعلوا. تو اگر افعلوا کے وزن پر کوئی لفظ ہو تو اس میں تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو جب اس پر اگرچہ تنوین نہ ہو لیکن وزن افعلوا کا ہے تو وہاں پر ہے کا معنی لگا دیں گے. ٹھیک ہے، اس بات کو دھیان رکھیں. وزن کیا؟ افعلوا کے وزن پر. تو اب یضو افعلوا، افعلوا کے وزن پر آ رہا. اب وزن کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے کہ دیکھیے اب غور سے، افعلوا، تو افعلوا میں، تو افعلوا کے اندر سب سے پہلے ہے الف. تو اب یضو میں بھی سب سے پہلے الف آ گیا. پھر افعلوا میں دوسرا حرف ہے فے، فا ہے. تو فا وہ ساکن ہے. اسی طریقے سے اب یضو میں بھی دوسرا حرف با ہے اور یہ بھی ساکن ہے. پھر افعلوا میں تیسرا حرف ہے عین اور اس کے اوپر آ رہا ہے زبر. تو اسی طریقے سے اب یضو میں تیسرا حرف یا ہے، اس پر بھی زبر آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے افعلوا کا جو آخری حرف ہے اس لام، اس پر پیش لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے اب یضو کا جو آخری حرف ضاد ہے تو اس کے اوپر بھی پیش لگا ہوا ہے. تو یہ وزن کہلاتا ہے. وزن کا مطلب یہ رہتا ہے کہ جو حرکت، یعنی زبر، زیر، پیش یا جزم کی حرکت جو اس لفظ پر لگی ہوئی ہیں، تو جس وزن پر ہم اس کو ڈھال رہے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو افعلوا، تو اس کے اوپر مطلب اس جیسے جیسے حرف ہیں ویسی ویسی حرکت لگی ہوئی ہیں. اگرچہ حرف الگ الگ ہوں لیکن حرکت ایک سی ہوں تو یہ وزن کہلاتا ہے. تو یہاں پر ابیضو یہ افعلوا کے وزن پر ہے. تو افعلوا کے وزن پر اگر کوئی لفظ آ رہا ہے تو اگرچہ اس میں تنوین نہ آ رہی ہو لیکن وہاں پر ہم ہے کا معنی لگا سکتے ہیں. دیکھیے وہو ابیضو، اور وہ سفید ہے. آگے دیکھیے ذالک طائر. ذالک کا معنی آتا ہے وہ، اور طائر کا معنی آتا ہے پرندہ. تو پورے کا معنی ہوگا ذالک طائر، وہ پرندہ ہے. اب ذالک الطائر غراب. تو ذالک کا معنی وہ، اور الطائر کا معنی آتا ہے پرندہ، اور غراب کا معنی آتا ہے کوا. تو پورے کا معنی ہوگا ذالک الطائر غراب، وہ پرندہ کوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی دھیان رکھیں. ترجمہ یہ مت کر دینا وہ کوا پرندہ ہے، بلکہ وہ پرندہ کوا ہے، یہی معنی اس کا ہوگا. دیکھیے وہو اسود. واو کا معنی اور ہوا کا معنی وہ، اور اسود کا معنی آتا ہے کالا. وہو اسود، اور وہ کالا ہے.
دیکھیے اس میں بھی سیم وہی بات ہے جو اوپر والے ابیضو میں ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی، کیونکہ اسودو یہ بھی افعلو کے وزن پر ہے، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ افعلو کے وزن پر اگر کوئی لفظ آ رہا ہو اور اس پر تنوین نہ ہو تو وہاں پر ہے کا معنی لگ جاتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو وہ ہوا اسودو اور وہ کالا ہے۔ دیکھیے یہاں تک اس صفحے کی بات مکمل ہو گئی۔ اب اگلے صفحے دیکھیے، ھذا درسن، تو ھذا کا معنی یہ اور درسن کا معنی آتا ہے سبق، تو پورے کا ترجمہ ہوگا ھذا درسن، یہ سبق ہے۔ دیکھیے ھذا الدرس جدید، ھذا کا معنی یہ اور الدرس کا معنی سبق اور جدید کا معنی آتا ہے نیا، تو پورے کا معنی ہوگا ھذا الدرس جدید، یہ سبق نیا ہے۔ وہو سہل، واو کا معنی اور، ہوا کا معنی وہ اور سہل کا معنی آتا ہے آسان، وہو سہل اور وہ آسان ہے۔ لا صعب، دیکھو لا کا معنی نہیں اور صعب کا معنی سخت، دیکھیے جہاں پر اس طریقے کی عبارت آئے کہ وہو سہل لا صعب، یعنی پہلے جملے کے بعد میں پھر لا آ رہا ہو کہ اور وہ آسان ہے سخت نہیں ہے، تو پہلے نہیں سخت ہے یہ نہیں لگائیں گے بلکہ لا صعب سخت نہیں ہے۔ اور اگر کبھی اردو اس طریقے کی بنانے کے لیے آئے تو اس میں بھی ہم اسی طریقے کو اپنائیں گے اور اس اردو کی عربی اسی طریقے پر ہم بنائیں گے۔ تو دیکھیے اس سبق کے اندر میں نے آپ کو دو باتیں بتائیں کہ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ چوہا ہے اور وہ چوہا، وہ یہ چوہا ہے اور یہ چوہا، چاہے وہ کہہ دو یا یہ کہہ دو، اگر وہ کہیں گے تو پھر ذالک فارون ہو جائے گا، اور اگر یہ کہیں گے تو پھر ھذا فارون ہو جائے گا۔ تو فرق یہ سمجھیے کہ یہ چوہا ہے اور یہ چوہا، ان دونوں کی عربی بناتے وقت اور ترجمے میں فرق ہے، کیونکہ جب ہم اس کی عربی بنائیں گے یہ چوہا ہے تو بنے گی ھذا فارن، اور یہ چوہا جب ہم اس کی عربی بنائیں گے تو پھر ھذا الفارو، یعنی ھذا کے بعد میں جو ہم لفظ فار لے کر آئیں گے تو اس کے اوپر یعنی اس کے شروع میں ہم الف لام بھی ضرور داخل کریں گے اور تنوین نہیں لے کر آئیں گے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ جس لفظ پر تنوین آ جاتی ہے اس پر الف لام داخل ہو ہی نہیں سکتا، اور جس لفظ پر الف لام داخل ہوتا ہے اس پر تنوین آ ہی نہیں سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ، دوسری بات یہ وہو ابیض، اور نیچے آیا سب سے وہو اسود، کہ اس میں ہے کا معنی لگ رہا ہے لیکن تنوین نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ افعلو کے وزن پر ہے، اور اگر افعلو کے وزن پر کوئی لفظ آ رہا ہے اور اس میں تنوین نہیں ہے تو بھی ہے کا معنی وہاں پر لگ جاتا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو ان دونوں باتوں کا آپ دھیان رکھیں۔ دیکھیے اب اسئلہ، اسئلہ ہے کیف القط، بلّہ کیسا ہے، بلّہ کیسا ہے، تو کہہ دیں گے القط ابیض، بلّہ سفید ہے، اس کا عربی میں ہی جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو القط ابیض، بلّہ سفید ہے۔ اب اسی طریقے سے پھر اگلا جملہ ہے، عربی میں سوال ہو رہا کیف الغراب، کوا کیسا ہے، تو جواب دے دیں گے الغراب اسود، کوا کالا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پورے اسئلے کا جواب عربی میں ہی دینا ہے، جس طریقے سے عربی میں سوال کیے گئے ہیں اسی طریقے سے عربی میں جواب دینا ہے پورے اسئلے کا۔ آگے دیکھیے، پھر ترجمہ کرو، یعنی اب نیچے اردو جملے آ رہے ہیں، ان کی آپ کو عربی بنانی ہے اپنی کاپی کے اندر۔ جیسے کہ دو ایک جملے دیکھ لو آپ کہ یہ گھوڑا ہے۔ دیکھیے جو بات میں نے آپ کو اس سبق کے شروع میں سمجھا دی وہی بات یہاں پر آ رہی ہے، اور میں نے اسی وجہ سے آپ کو سمجھائی تاکہ آپ کو عربی بنانے میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو۔ دیکھیے یہ گھوڑا ہے تو اس کی عربی بنے گی ھذا فرس، یہ گھوڑا ہے، اور یہ گھوڑا اب جب ہم اس کی عربی بنائیں گے تو ھذا الفرس، یعنی اب فرس پر الف لام داخل کر دیں گے جس وقت ہے کا معنی نہیں ہے،
کیونکہ ایسا بھی نہیں کر سکتے ہاذا فرسو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس فرس کے اوپر الف لام داخل کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی یہ مت سوچ لینا کہ صرف تنوین ہٹا دیں ہے کا معنی ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ میں الف لام بھی داخل کیا جائے گا تنوین ہٹانے کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ گھوڑا ہے ہاذا فرسن، اور یہ گھوڑا ہاذل فرسو۔ اسی طریقے سے اگلا جملہ ہے وہ بندر ہے، تو وہ بندر ہے تو ذالک قردن، اور پھر اس سے آ گیا وہ بندر تو ذالک القرد، اتنا رکھنا ہے۔ دیکھیے اسی طریقے سے بہت سارے جملے آ رہے ہیں، اور یہ اسی لیے آ رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کی پہچان ہو جائے کہ جہاں پر ہے آتا ہے تو وہاں پر جملہ کس طریقے سے بنتا ہے، اور جہاں پر نہیں آتا ہے تو وہاں پر جملہ کس طریقے سے بنتا ہے۔ دیکھیے اس پورے سبق کی جو اردو آئی ہے، اس کی آپ کو اپنی کاپی میں عربی بنانی ہے، اور میں آپ کو ہر سبق کے اندر بتاتا ہوں کہ آپ اپنی کاپی میں عربی بنا کر لکھ کر آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کو چیک کر کے ضرور آپ کی رہنمائی کروں گا، اور آپ کی جو بھی اس کے اندر غلطی ہوگی میں ضرور تصحیح کر کے آپ کے پاس سینڈ کروں گا۔